بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں روز الرحیم میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ ایک بادشاہ کی لونڈی سواری پر جا رہی ہے، زرق برق لباس پہنے آگے پیچھے خدام نوکر چاکر جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے ولی مالک بن دینار کو غیرت آئی اور اس جاریہ لونڈی کو آواز دی کہ بی بی، کیا تجھے تیرا مالک بھیجتا ہے؟ یہ سن کر اس نے جاریہ نے پوچھا، بابا جی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے جواباً فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھا کیا تیرا مالک تجھے بیچتا ہے؟ اس پر اس جاریہ نے کہا، اگر میرا مالک مجھے بیچے تو کیا آپ جیسے مجھے خرید سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں تجھ سے بہتر کو بھی خرید سکتا ہوں۔ اس پر کہکا بلند ہوا اور اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ اس بابا جی کو بھی سواری پر بٹھا کر لے آؤ، چند گھڑیاں شغل ہی سہی۔ اور جب وہ جاریہ بادشاہ کے محل میں پہنچی تو اس نے بادشاہ سے تذکرہ کیا کہ بابا جی یوں کہتے ہیں کہ سن کر بادشاہ ہنسا اور حکم دیا کہ بابا جی کو میرے سامنے لاؤ۔ بادشاہ نے جب دیکھا تو اس پر ہیبت طاری ہو گئی اور پوچھا، بابا جی آپ کو کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ لوڈی میرے ہاتھ بیچ دے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت کیا دے سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ بادشاہ نے پوچھا، آپ اس کی کتنی قیمت لگاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اس لونڈی کی قیمت میرے نزدیک ایک کھجور کی 2 گٹھلیاں گلی سڑی۔ اس بات پر وہ کہکا بلند ہوا۔ پھر بادشاہ نے پوچھا، بابا جی آپ نے یہ کس اعتبار سے لگائی قیمت؟ فرمایا، یہ قیمت اس اعتبار سے لگائی ہے کہ اس لونڈی میں عیب بہت زیادہ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا غور سے سن، اس میں یہ عیب ہے کہ اگر یہ بالوں کو تیل نہ لگائے تو بدبو آنے لگے، اگر یہ مسواک نہ کرے تو منہ سے بدبو آئے، اگر یہ بالوں میں کنگھی نہ کرے تو جوئیں پڑ جائے، بال بکھرے پراندہ گندا ہو جائے۔ نیز اس میں یہ عیب ہے کہ اگر کچھ سال زندہ رہے گی تو اس پر بڑھاپا چھا جائے گا، پھر یہ منہ لگانے کے قابل نہ رہے گی۔ نیز اس میں یہ عیب ہے کہ اسے حیض آتا ہے، یہ پیخانہ بھی کرتی ہے، اسے پریشانیاں بھی لاحق ہوتی ہیں، یہ غمگین بھی ہو جاتی ہے۔ نیز اس میں یہ عیب بھی ہے کہ تجھ سے تیرے لیے محبت نہیں کرتی بلکہ اسے اپنے لیے تجھ سے محبت کرتی ہے، اور تجھ سے محبت اس لیے کرتی ہے کہ تو اسے کھلاتا پلاتا ہے۔ نیز یہ عہد کی پکی نہیں، اگر یہ کسی اور کے پاس بھی چلی جائے تو اس سے بھی یوں ہی محبت کرے۔ یہ سن کر بادشاہ نے پوچھا، بابا جی یہ بتائیے کوئی ایسی جاریہ ہے جس میں یہ عیب نہ ہو؟ فرمایا، ایسی جاریہ جو خالص کافور، زعفران، کستوری اور نور سے بنائی گئی ہے، وہ ایسی ہے کہ اگر اس کا تھوک خارج سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر میٹھا ہو جائے، مردہ سے کلام کرے تو مردہ کلام سن کر زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی بازو کھل جائے تو سورج بے نور ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں جھانکے تو سب نور و نور ہو جائے، اور اگر اس کا نور آفاق میں نمودار ہو تو زمین آسمان خوشبو سے مہک جائے۔ وہ کستوری اور زعفران کے باغوں میں پرورش پا رہی ہیں، یاقوت و مرجان کی شاخوں میں بستی ہیں، وہ نعمتوں والے خیموں میں رہتی ہیں، وہ تسنیم کا پانی پیتی ہیں، وہ عہد کی کچی نہیں، اس کی محبت بدل نہیں سکتی۔ اے بادشاہ بتا کہ کون سی جاریہ خریدنے کے قابل ہے؟ بادشاہ نے کہا، وہی خریدنے کے قابل ہے جو کہ آپ نے بتائی ہے، مگر یہ بتائیے کہ وہ کہاں سے مل سکتی ہے، اس کی قیمت کیا ہے اور کب مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ ہر وقت خریدی جا سکتی ہے۔ اس کی قیمت یہ ہے کہ تو رات کو اٹھے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 2 رکعت نفل پڑھے، اور جب تو کھانا کھائے تو کسی بھوکے کو بھی یاد کر لیا کرے، اور راستے میں کوئی ایزا دینے والی چیز ہو تو اسے راستے سے ہٹا دیا تاکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تکلیف نہ پہنچے، اور دنیا میں عیش و عشرت کو چھوڑ کر گزارا ہی کرے، اور اس دنیا دار غرور سے دل برداشتہ ہو کر دارالخلود پر دل لگائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اس لونڈی سے پوچھا، کیا یہ تو بابا جی کی باتیں سن رہی ہے؟ اس نے جواب میں کہا، ہاں میں سن رہی ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں یا غلط؟ لونڈی نے کہا، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے خیر خواہی کی باتیں بتائی ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا، جا، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا، اے میرے غلاموں، تم سب کو میں آزاد کر دیا ہوں۔ اور اس نے اپنا محل بمائے ساز و سامان فی سبیل اللہ دے دیا، اور ایک موٹا سا پردہ لٹک رہا تھا، اسے کھینچا اور اس کا لباس بنا کر پہن لیا۔ یہ دیکھ کر اس لونڈی نے بھی فاخرانہ لباس اتار کر سادہ لباس پہن لیا، اور دونوں نے سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر سچی توبہ کی۔ پھر آپ نے ان دونوں کو دعا دے کر ودا کر دیا۔ دونوں تا زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہ کر غرور کو چھوڑ کر دارالخلود کی راہی ہو گئے۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں دل لگا بیٹھنا یہ مومن کا کام نہیں بلکہ کافروں کو زیبا ہے۔ وہ دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں گے، کیونکہ یہ دھوکہ اور فریب کی دنیا کافروں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، ایماندار کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن دو بندے دربار الہی میں حاضر کیے جائیں گے، ایک دنیا دار جس کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوگی اور اس کی ساری زندگی عیش و عشرت اور ٹھاٹھ کے ساتھ گزری ہوگی، دوسرا وہ بندہ جس کی ساری زندگی تنگ دستی فکر و فاقہ کی گزری ہوگی مگر وہ ایماندار ہوگا۔ اس دنیا دار کے متعلق حکم ہوگا، اے فرشتوں اس کو دوزخ میں ہی ایک غوطہ دے کر لاؤ۔ جب فرشتے اس کو لائیں گے اور اس سے پوچھا جائے گا، اے بندے تو نے کبھی کوئی خوشی دیکھی؟ تو وہ چونکہ دوزخ میں غوطہ کھانے کی وجہ سے سب نعمتیں بھول چکا ہوگا، وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تو کبھی کوئی خیر کوئی نعمت دیکھی ہی نہیں۔ پھر اس بندے کے متعلق حکم ہوگا جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی، اس کو جنت دکھا کر لاؤ۔ جب وہ حاضر کیا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا، اے بندے بتا تو نے کبھی کوئی دکھ یا پریشانی دیکھی؟ تو کہے گا، یا اللہ میں نے تو کبھی کوئی پریشانی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ ہے دنیا اور آخرت کی حقیقت، مگر ہم ہیں کہ دنیا میں ہی ذرا سی پریشانی آئی سخت پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا کسی کی بھی نہیں، یہ سب دنیا کی محبت کا کرشمہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان و سلامت پر قائم رکھے۔